سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت ہی امپورٹنٹ کلیدی پیش رفت ہوئی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اس کے لیے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے اور اس کے ساتھ ہی العزیزیہ ریفرنس کی اپیل میں جناب نواز شریف کی حاضری سے استثناء یا نمائندے کے ذریعے پیروی کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں۔ عدالت عالیہ نے 22 ستمبر کے لیے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، جبکہ نواز شریف کو مفرور اور اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب نواز شریف کو 10 ستمبر تک کی تاریخ دی تھی کہ وہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کی عدم حاضری میں چاروں اپیلیں سنے گی اور اس طرح سے یہ معاملے میں ایک بہت اہم پیش رفت ہے، جن میں نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپنی سزاؤں کے خلاف بھی اپیل شامل ہے، جبکہ نیب کی ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف اور مریم نواز کی سزائیں بڑھانے اور فلیگ شپ ریفرنس میں جناب نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیلیں بھی شامل ہیں۔ گویا کہ نواز شریف کے تمام کیسز کے حوالے سے آج کا دن بہت اہم ہے اور آج کی سماعت بھی بہت اہم رہی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے استدعا کی کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ التوا میں رکھیں، ابھی تو ہم نے طے کرنا ہے کہ کیا نواز شریف کی درخواستیں سنی بھی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ نے مشرف کے وکیل کو سنا۔ ملزم کے پیش نہ ہونے کو جواز بنا کر ٹرائل کو روکا نہیں جا سکتا۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ خواجہ صاحب، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف مفرور بھی قرار دیے جائیں تب بھی عدالت ان کی اپیلوں پر فیصلہ کرے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ یہی استدعا کی ہے کہ نواز شریف فی الحال پیش نہیں ہو سکتے، اپیلوں پر سماعت کر دی جائے یا پھر نواز شریف کی غیر موجودگی میں سماعت کر لی جائے، اور اگر وہ مفرور ہوتے ہیں تو بھی کوئی منفی کارروائی نہ کی جائے۔ اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ نواز شریف نے بیرون ملک جانے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت نہیں لی۔ نواز شریف کا 8 ماہ میں کوئی علاج نہیں ہوا۔ طبی ضمانت لے کر باہر جانے والے نواز شریف نے کوئی سرجری نہیں کرائی، نہ ہی ایک دن بھی اسپتال میں داخل ہوئے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اگر اسپتال سے باہر ہی رہنا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہمارا نواز شریف کی ضمانت کا فیصلہ تھا جو غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر بھی نہیں کیا۔ اب ضمانت ختم ہو چکی، یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، یہ پورے نظام انصاف پر سوال کھڑے کر دے گا۔ یقیناً یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی آج تمام لیڈرشپ نے اس پر بیان بھی دیے اور اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ ہمیں عدالتوں کا احترام بھی ہے، ہمیں اس بات پر مایوسی بھی ہے۔ رپورٹیں بڑی واضح ہیں، ان کا حق ہے کہ اپنا علاج کروائیں۔ امید ہے نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ امتحان نواز شریف کا نہیں ہے، عدل کے نظام کا ہے۔ ہمارے خلاف فیصلہ آیا ہے لیکن ہمیں اس فیصلے کا احترام ہے۔ میاں نواز شریف 100% اس کی تعمیل کرنے پہ تیار ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں، اپنے آپ کو سبمٹ کریں۔ جب بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، وہ قانون کا بھی سامنا کریں گے، عدالتوں کا بھی سامنا کریں گے۔ اس بات پہ مجھے ضرور دکھ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس، ان رپورٹس میں باقاعدہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب لائف تھریٹننگ کنڈیشن میں بدستور مبتلا ہیں، لیکن عدالت نے فیصلہ کیا جو اس کی امپلیکیشن ہوگی، اس پہ جگ ہنسائی پاکستان کے نظام کی دنیا کے اندر ہوگی۔ یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بالکل صحیح مسترب ہے، کیونکہ کیفیت جناب نواز شریف کے حوالے سے بہت سیریس ہو گئی ہے، ان کے سیاسی مستقبل کے بھی اس پہ اثرات ہوں گے۔ لیکن کیا نواز شریف صاحب کو ملک واپس لایا جا سکتا ہے؟ کسی قسم کی کوئی ایکسٹریڈیشن ہو سکتی ہے؟ اس کے امکانات نہ تھے نہ اب ہیں۔
مگر اس پوری صورتحال پہ آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب بیرسٹر عابد زبیری. ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. بڑی ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جناب نواز شریف کی گرفتاری کا بھی حکم دیا اور کہا کہ ان کے نان بیلیبل وارنٹ دیے جائیں, اور ساتھ ہی جو ان کی بڑی امپورٹنٹ ایک اپلیکیشن تھی کہ ان کے کیسز, ان کی اپیلز, ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں چاروں کیسز میں, ان کی عدم موجودگی میں وہ بھی مسترد کر دیے. گویا کہ یہ ایک بہت ہی ایک کرٹیکل جیسچر ہے جناب نواز شریف کے ان مقدمات کے حوالے سے. جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. جی واقعی ڈیولپمنٹ تو بڑی کافی سنجیدہ ہے جناب نواز شریف صاحب کے لیے. ایشو یہ آیا ہے کہ کورٹ نے اب ایبسکانڈر ڈکلیئر ہوتے ہی آدمی کی جو بیل جو ملی ہوئی ہوتی ہے ویسے ہی وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ سپریم کورٹ کے اور کئی فیصلے ہماری عدالتوں کے موجود ہیں. کوئی ایبسکانڈر اگر وہ ڈکلیئر ہیں, اور دو نیب کورٹ سے بھی ایبسکانڈر 2 ریفرنسز میں وہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں پہلے, تو آج ان کی نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ ایشو کر دیے ہیں کورٹ نے. اور اب اگلی تاریخ اور 22 تاریخ کے لیے ان کو کہا گیا کہ ان کو اریسٹ کر کے کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے, کیونکہ انہوں نے ان کو سرنڈر کرنے کا موقع دیا تھا جو وہ نہیں آ سکے. نیچرلی ان کی طرف سے تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور کافی بیمار ہیں وہ, اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے. لیکن اب عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپیلیں, آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ یہ مسترد کر دی ان کی درخواست کی ان کی اپیلیں ان کی غیر حاضری میں. اب یہ بھی عدالت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی اپیلیں کون چلائے گا ان کی غیر حاضری میں. مشرف صاحب کا آپ نے اگزامپل دی اور آپ کے بیپر میں بھی تھا کہ مشرف صاحب کے کیس میں یہ بات ہو چکی ہے, لیکن عدالت نے خود ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا جو آدمی مفرور ہے عدالت سے اس کا کیس عدالت سن سکتی ہے. تو یہ کورٹ 22 تاریخ کو دیکھنا ہے کہ اب آگے پروسیڈنگز. لیکن اس کا کیا مطلب ہے بیرسٹر صاحب, جب ان کی تو درخواست یہ تھی کہ میں تو حاضر نہیں ہو سکتا لیکن آپ میرے لائر کو سنیں اور کیس کو چلائیں. اب یہ جب مسترد کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کیس نہیں چلے گا, یا یہ کہ اب ایکس پارٹی ڈیسیشن دے گی کورٹ؟ دیکھیں کورٹ ایکس پارٹی ڈیسیجن تو نہیں ہو سکتی. اب یہ دیکھیں 22 تاریخ کو پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے جب ان کا حکم دیا گیا ہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے کی پروسیڈنگز ہوں گی, اس کی کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت وہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں 87-88 کی سیکشنز کی. تو وہ اب دیکھیں گے کورٹ اس کے بعد کیا کرتی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کی غیر حاضری میں اگر ان کے وکلا اگر وہ ان کو رائٹ آف آڈینس نہیں دیتی کورٹ ان کو, تو ہو سکتا ہے پبلک ڈیفینڈر کسی کو اپوائنٹ کر کے اس کی سنوائی کی جائے. اب یہ عدالت کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہے اگلی تاریخ کو. لیکن ہو سکتا ہے اگر ان کے مقدمہ نہیں چلتا ہے عابد زبیری صاحب, تو پھر تو نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اس کے منفی پہلو نہیں ہے. کیس یہ پھر ایڈجرن ہو جائے اور پھر یہ کبھی نہ چلے, لیکن اسی وقت منفی پہلو ہو گئے, یا جو عدالت ناراض ہے کہ وہ انہوں نے جمپ کی اپنی بیل یا واٹ ایور جو ان کی کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی, تو پھر تو اس صورت میں تو مقدمہ چلے گا اور خدا نخواستہ ان کو سزا ہو جائے گی. جی میں نیب کے کیسز میں اور ایک فرض کریں ایک اور بھی ان کا سیکشن ہوتا ہے 33 جس کے اندر وہ ہو سکتا ہے اگر کوئی فیوجیٹیو ہو اس کے خلاف اس کو 3 سال کی ویسے ہی نیب کی عدالت سزا دے سکتی ہے اگر کوئی مفرور ہو جائے عدالت سے. تو یہ اس قانون کے اندر ایک سیکشن ہے. لیکن یہاں دیکھنا ہے کیونکہ یہ نیب کا قانون ہے, ان کے مفرور ہونے کے باوجود بھی اگر وہ ڈکلیئر ہو جائیں گے مفرور ہونے کے بعد ان کے خلاف یہ ایکشن لیا جائے گا, یہ کیس چلے گا ان کی غیر حاضری میں. اور یہی آپ نے ابھی فرمایا کہ ان کے جو مسلم لیگ کے لیڈران تھے ان کو کافی وہ افسوس کر رہے تھے اس بات سے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی. ایک اس کا بڑا سیریس کانسیکوینس یہ ہے کہ ایک کیس ایسا ہے کہ معاملات جس میں کہ نیب نے ان کو بری کر دیا, نیب عدالت سے وہ بری ہو گئے, اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے اسلام آباد, نیب نے اس کے بریت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے. اور اب وہ کیس بھی جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ ان کی وہ اپنے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے آج کی صورتحال کی بنا پہ. تو یہ تو بڑے اس کے سیریس کانسیکوینس جو سزا ہو چکی وہ ہو چکی, اور جس میں کہ انہوں نے اپیل کی ہے اس میں بھی ان کے لیے ایک نیگیٹو سچویشن ہو گئی ہے. یہ معاملہ بڑا ان کے لیے بڑا سنجیدہ ہو گیا, معاملہ کافی برا ہے کیونکہ دیکھیں ان کے وکلا اپنی طرح سے پیش, ان کے بڑے اچھے وکلا ہیں, وہ اپنی طرف سے اپنی دلائل دیتے, لیکن اب نیچرلی ان کا اگر حق ہو گیا تو ان کے وکلا کو بھی ان کے دلائل دینے کا حق نہیں دیا جائے گا. تو ان کی طرف سے جیسے میں نے فرمایا کہا کہ پبلک ڈیفینڈر کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا, تو وہ اپنی طرح سے کیس چلائے گا. نیچرلی نیب کی اپیل ہے, نیب تو خود اس پہ اصرار کرے گی کہ اس کی اپیل چلائی جائے.
تو کیونکہ اور یہ مفرور کو جو دیکھیں اگر آدمی کورٹ سے ایبسکانڈر ہو جاتا ہے اس کی بہت ساری اس کی مراحت جو کورٹ سے اس کے حقوق ہوتے ہیں اس میں اثر پڑ جاتا ہے. اور یہی دیکھیں جو اگر آپ دیکھیں جو 15 کا آرڈر تھا اس میں کورٹ نے پچھلے آرڈر میں یہی کہا تھا کہ آپ یہ ان کے وکلا سے کہا تھا آپ اس کو سیٹسفائی کریں کہ ایک دفعہ مفرور ہو جاتے ہیں تو آپ کا رائٹ آف آڈینس ختم ہو جاتا ہے کورٹ میں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کورٹ اس پہ کس طرح سے 22 تاریخ کو اس کی کرتے ہیں, کیا رپورٹ آتی ہے کہ کورٹ کے نان بیلیبل وارنٹس جو ایشو کیے ہیں اس کے اوپر کیا رپورٹ آتی ہے, اور پھر اس کے بعد کورٹ اس تاریخ کو 22 کو آگے کیا کرتی ہے, یہ دیکھ لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ نہ صرف یہ کہ یہ معاملہ ہو گیا, لیکن اس لحاظ سے تو جناب نواز شریف کے لیے کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے کہ برطانیہ میں جہاں پر وہ ہیں پاکستان کی ایک تو کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, اور تمام یہ جو آرڈرز ہیں کورٹ کے, چاہے وہ ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیں, چاہے ان کو فیوجیٹو ڈکلیئر کر دیں, چاہے سزا خدا نخواستہ کر دیں, مگر واپس لندن سے پاکستان لانا تو ممکن نہیں ہے. وہ تو ایکسٹریڈیشن اگر نہیں ہے تو اس میں ممکن نہیں ہے, لیکن نیچرلی حکومت وقت جو ہے وہ اس کی پوری کوشش کرے گی ان کو لانے کی, اور اس سے کیا بات ہوتی ہے وہ اپنا انٹرپول کے تھرو بھی کوشش کی جا سکتی ہے. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے وہاں کوئی پروسیڈر. لیکن دیکھیے جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک مورل اتھارٹی, ایک یہ پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایک بڑی پارٹی کے صدر ہیں, اور جبکہ کورٹ میں ان پہ پابندیاں لگ چکی ہیں تاحیات, لیکن ایک مورل سٹینڈ ہے وہ, اس میں اگر ان کے خلاف یہ فیصلے آ جاتے ہیں اور ایبسکانڈر کی پروسیڈنگز میں ان کی پراپرٹیز کو بھی اٹیچ کر کے حکومت بیچ سکتی ہے, تو یہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنی ہوگی کہ اس کا نیگیٹو افیکٹ پاکستان میں تو بڑا سیریس افیکٹ ہوگا ان کے. اور آپ نے خود فرمایا اپنے اس میں بڑی صحیح بات آپ نے کہی کہ ان کے اپنے سیاسی مستقبل کے داؤ پہ لگ جائے گا, ان کی پارٹی کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا. یہ سب چیزیں ان کو دیکھنی ہیں, اور آپ نے خود کورٹ کو یہ آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے, کورٹ کو نہیں آپ باور کرا چکے کہ آپ کی کنڈیشن, آپ کی اس طرح کی حالات نہیں ہیں. آپ نے بیل لی, آپ کو ایک مخصوص مقصد کے لیے بیل دی گئی تھی, اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کی وجہ سے کورٹ پھر اپنی مختلف اپنی چیزیں اپنے ایکشن لے گی اور آپ کے پروسیڈنگز کرے گی قانون کے حساب سے. اچھا, اب یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, آبویسلی یہ چیلنج تو ہو سکتا ہے نا سپریم کورٹ میں, ہو تو سکتا ہے, لیکن اب دیکھیے نا یہ عموماً یہ ابھی انٹرم آرڈر ہے, یہ مطلب ابھی فائنل آرڈر تو نہیں ہے, تو عموماً سپریم کورٹ میں فائنل آرڈرز چیلنج کرتے ہیں. انٹرم آرڈرز کو جو بھی اس کو چیلنج کرے گا اس کو عدالت سپریم کورٹ میں بتانا پڑے گا کہ یہ بالکل غلط آرڈر ہے, یہ پرورس ہے, اللیگل ہے, آربیٹری ہے. مجھے نہیں لگتا یہ کیسے کریں گے. ایک آدمی, ایک شخص وہ خود کورٹ میں ایبسکانڈر ہے, 2 نیب کورٹ سے ایبسکانڈر ڈکلیئر ہو چکے ہیں, وہ مفرور ڈکلیئر ہو چکے ہیں, ان کو سپریم کورٹ, اگر آپ مشرف صاحب کے کیس کو لے کے چلیں گے تو اس کو سپریم کورٹ میں ان کو دکھانا پڑے گا کہ ان کے کیس کے موازنہ کر کے کہ یہ بالکل اسی طرح کا کیس ہے, آپ اس کو بھی اس طرح سے دیکھیں, تو پھر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کو دیکھے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس میں, کیونکہ دیکھیے خود کنڈیشنل بیل ملی تھی اس میں, اور وہ ملک سے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو ECL سے نکالا تھا, ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی اس کنڈیشن پہ کہ ان کی طبیعت بہت ناساز تھی اور ان کو بہت ان کی جان کو خطرہ تھا. اب کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ ان کی باتیں, ان کی وکلا کی باتیں, ان کی رپورٹ سے وہ کورٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ آیا کہ اس آرڈر پہ انٹرفیئر کرے گی یا نہیں, کیونکہ ابھی 22 کو دیکھنا ہوگا. ابھی ان کو 22 کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کورٹ آگے کیا کرتی ہے. لیکن اس موقع پہ اگر جو کورٹ جب سرنڈر نہیں کیا, کورٹ نے نان بیلیبل وارنٹس اور ایشو کیے, مجھے نہیں لگتا سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت کرے گی, مطلب اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے. واضح طور پہ لگتا ہے کہ جناب نواز شریف کا پورا معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان احکامات کے بعد, اور جناب نواز شریف کے حوالے سے یہ فیصلہ کہ اب ان کی عدم حاضری قبول نہیں ہے اور ان کی وکیل ان کی عدم حاضری میں پیروی نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی ان کی گرفتاری کے آرڈرز, ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری, پورا معاملہ بے انتہا پیچیدہ ہو چکا ہے.